کہیں دور ایک خوبصورت مگر بدقسمت شہر تھا جس کا نام نور گڑھ تھا۔ یہ شہر کسی زمانے میں انصاف اور امن کا گہوارہ ہوا کرتا تھا، مگر اب وہاں ایک ظالم قاضی کا راج تھا جس کا نام قاضی شمس الدین تھا۔ وہ اپنے رعب، طاقت اور دھوکے باز چالاکیوں کے ذریعے لوگوں کو دبائے رکھتا تھا۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے کیونکہ جو بھی اس کے خلاف آواز اٹھاتا یا تو غائب ہو جاتا یا جھوٹے مقدموں میں قید کر دیا جاتا۔ قاضی شمس الدین کا ایک خاص طریقہ تھا۔ وہ امیروں سے رشوت لیتا اور غریبوں پر ظلم کر کے ان کے حق مار لیتا تھا۔ دن بدن شہر کے غریب اور بے بس لوگ بدحال ہو رہے تھے، مگر کسی میں ہمت نہ تھی کہ اس کے خلاف کچھ بولے۔ اسی شہر کے کنارے پہاڑوں کے دامن میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں رحمت نام کا ایک غریب چرواہا اپنی بیمار ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے والد کا سایہ بچپن میں ہی اٹھ گیا تھا اور رحمت اپنی ماں کے لیے دنیا بھر کی خوشیاں لانے کا خواب دیکھتا تھا۔ رحمت کے پاس نہ کوئی زمین تھی، نہ دولت، نہ ہی کوئی خزانہ، بس چند بکریاں تھیں جنہیں وہ دن بھر چرا کر اپنے اور اپنی ماں کے لیے 2 وقت کی روٹی کماتا تھا۔ رحمت کا دل صاف تھا، زبان میٹھی اور نیت نیک تھی۔ گاؤں والے اسے بہت پسند کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا، چاہے خود بھوکا ہی کیوں نہ رہنا پڑتا۔ ماں ہر رات اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا کرتی، بیٹا، اللہ سچوں کا ساتھی ہے، تم ہمیشہ سچ بولنا اور نیکی کرنا، چاہے زمانہ کتنا بھی ظالم ہو جائے۔ رحمت ہر روز جب بکریاں لے کر جنگل میں جاتا تو درختوں کے سائے میں بیٹھ کر اونچے پہاڑوں کو دیکھتا اور سوچتا، کبھی اللہ مجھے بھی آزمائے گا۔ میں تو ایک معمولی چرواہا ہوں، مگر اگر آزمائش آئی تو کیا میں ثابت قدم رہ سکوں گا؟ رحمت کو کیا خبر تھی کہ اللہ نے اس کے لیے ایک بڑی آزمائش لکھی تھی، ایسی آزمائش جس کا چرچا زمانوں تک ہوگا۔ دوسری طرف قاضی شمس الدین کے محل میں ہمیشہ عیش و عشرت ہوتی تھی۔ خادم دن رات اس کے آرام کا خیال رکھتے تھے۔ وہ ریشمی لباس پہنتا اور سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھاتا تھا، مگر اس کا دل کبھی نہیں بھرتا تھا۔ ایک دن قاضی نے سنا کہ کسی امیر سوداگر کے پاس بہت سونا اور جواہرات ہیں۔ اس کا لالچ جاگ اٹھا۔ اس نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ سوداگروں سے مال لوٹ کر خزانے میں بھر دو۔ قاضی کے خاص سپاہیوں نے رات کے اندھیرے میں سوداگر کے قافلے پر حملہ کیا اور سارا خزانہ لوٹ لیا، مگر قاضی نے یہ چالاکی کی کہ خزانہ چھپانے کے بجائے اسے جنگل میں دفن کروا دیا تاکہ کوئی اس پر شک نہ کرے۔ صبح ہوتے ہی قاضی نے شہر میں اعلان کروا دیا، شہر میں چور گھس آئے ہیں، بادشاہ کا خزانہ لوٹ لیا گیا ہے، جو بھی چور کو پکڑے گا اسے بڑا انعام دیا جائے گا۔ لوگ حیرت میں پڑ گئے، شہر میں خوف پھیل گیا اور سپاہیوں نے ہر طرف تلاش شروع کر دی۔ اسی دن رحمت جنگل میں اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ وہ بالکل بے خبر تھا کہ شہر میں کیا ہو رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ کچھ سپاہی جنگل میں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ ایک سپاہی بولا، یہ چرواہا تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اسی نے خزانہ چرا لیا ہو۔ دوسرا سپاہی بولا، چلو اسے قاضی کے سامنے لے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کیا کہتا ہے۔ رحمت حیران ہو گیا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ مگر سپاہیوں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے زبردستی قاضی کے دربار میں گھسیٹ کر لے گئے۔ قاضی نے جب رحمت کو دیکھا تو شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تو یہ ہے ہمارا چور، دیکھنے میں تو بڑا معصوم لگ رہا ہے، مگر شکل پر نہ جانا۔ بتا چرواہے، خزانہ کہاں چھپایا ہے؟ رحمت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قاضی صاحب، میں بے گناہ ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو غریب آدمی ہوں، میری ماں بیمار ہے، ہم تو 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستے ہیں۔ قاضی نے غصے سے گرج کر کہا، جھوٹا کہیں کا، اگر 3 دن میں خزانہ واپس نہ کیا تو تجھے سولی پر چڑھا دوں گا۔ سپاہیوں نے رحمت کو قید میں ڈال دیا۔ جب گاؤں والوں کو خبر ملی کہ رحمت کو چور بنا کر قاضی نے قید کر لیا ہے تو سب کے دل کانپ اٹھے۔ رحمت کی ماں بھی شہر پہنچی اور قاضی کے دربار میں جا کر فریاد کی، قاضی صاحب، میرا بیٹا بے گناہ ہے، خدا کے لیے اسے چھوڑ دیں۔ قاضی نے تنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، اگر تیرا بیٹا بے گناہ ہے تو خزانہ کہاں گیا؟ بوڑھی ماں کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، مگر قاضی پتھر دل تھا۔ رحمت قید میں بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ کر بس ایک ہی دعا کر رہا تھا، یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے بچا لے۔ رحمت کو قید میں کئی دن ہو گئے تھے، اس کی آنکھوں سے آنسو تھم چکے تھے، مگر دل اب بھی اللہ سے امید لگائے بیٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سچائی کو دبایا جا سکتا ہے، مگر ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ رحمت ایک اندھیرے بدبودار قید خانے میں بند تھا، جہاں صرف زنجیروں کی کھنک اور قیدیوں کی آہیں سنائی دے رہی تھی۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں میں بیریاں تھیں اور جسم کمزوری سے نڈال ہو چکا تھا۔
مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی ایک چمک باقی تھی، سچائی کی چمک۔ رات کے سناٹے میں رحمت آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کرتا، یا اللہ، میں نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا، کسی کو دکھ نہیں دیا، اگر میں بے گناہ ہوں تو مجھے انصاف عطا فرما۔ ایک رات جب سب قیدی سو چکے تھے، اچانک ایک پراسرار آواز سنائی دی۔ وہ آواز نرم اور پرسکون تھی، رحمت، ہمت نہ ہارنا، اللہ سچائی کا ساتھی ہے اور ظلم زیادہ دیر تک نہیں رہتا، تیری آزمائش کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ رحمت نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا مگر اسے کوئی نظر نہ آیا۔ دل میں عجیب سی طاقت آ گئی، اس نے سر جھکا کر شکر ادا کیا اور مزید صبر کرنے کا فیصلہ کیا۔ ادھر قاضی شمس الدین کو اب بھی چین نہ آ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ خزانہ اسی نے چھپایا ہے، مگر لوگوں کو بہکانے کے لیے وہ روز نئی چال چلتا تھا۔ اس نے اپنے خاص آدمیوں کو بلا کر کہا، وہ چرواہا زندہ رہا تو لوگ اس پر ترس کھائیں گے، ہمیں اسے سولی پر چڑھانے سے پہلے ایسا کرنا ہوگا کہ لوگ اسے خود مجرم سمجھیں۔ قاضی نے بازار میں مشہور کروا دیا، چرواہا صرف چور نہیں بلکہ اس نے بادشاہ کے خزانچی کو بھی قتل کر دیا ہے، جو بھی اس کے خلاف گواہی دے گا اسے انعام میں سونے کے سکے دیے جائیں گے۔ یہ سنتے ہی شہر کے لالچی اور کمزور لوگ قاضی کے دربار پہنچنے لگے، جھوٹی گواہیاں دی جانے لگی۔ ہاں، میں نے چرواہے کو جنگل میں چھپتے دیکھا تھا، جی میں نے خود اس کے ہاتھ میں سونے کی تھیلی دیکھی تھی۔ یہ چرواہا تو شروع سے ہی چلاک لگتا تھا۔ رحمت کی ماں جب یہ سب سن رہی تھی تو اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ رحمت جب قید خانے میں بے بس بیٹھا تھا تو اسی قید خانے میں ایک اور قیدی لایا گیا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا جس کا لباس پھٹا ہوا تھا اور چہرے پر زخموں کے نشان تھے۔ اس آدمی نے رحمت کو غور سے دیکھا اور بولا، بیٹا تو کون ہے، کیوں قید میں ڈالا گیا ہے؟ رحمت نے اپنی پوری کہانی سنا دی۔ اس آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولا، بیٹا میں اس قاضی کے اصل چہرے کو جانتا ہوں، میں اسی شہر کا سابقہ خزانچی ہوں۔ قاضی نے مجھ پر جھوٹا الزام لگا کر مجھے قید میں ڈالا اور بادشاہ سے میرے خلاف جھوٹ بولا، وہ خزانہ بھی اسی نے چرایا تھا۔ رحمت حیرت سے بولا، کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ آدمی نے ایک رازدارانہ مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ خزانہ کہاں چھپایا گیا ہے۔ اگر ہم کسی طرح یہاں سے باہر نکل سکیں تو میں قاضی کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے لے آؤں گا۔ رحمت کے دل میں امید جاگ گئی، مگر ابھی قاضی کی چالاکیاں ختم نہیں ہوئی تھی۔ قاضی کو جب پتہ چلا کہ چرواہا ابھی بھی صبر اور یقین پر قائم ہے تو اس کے دل میں عجیب سا خوف اتر آیا۔ اس نے کئی دنوں سے سکون کی نیند نہیں لی تھی۔ ایک رات قاضی نے ڈراونا خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ اپنے عالی شان محل میں ہے، مگر اس کا محل آہستہ آہستہ مٹی میں بدل رہا ہے۔ اس کے ہاتھوں سے سونا ریت کی طرح بہہ رہا ہے اور سامنے رحمت سولی پر کھڑا مسکرا رہا ہے۔ اچانک آسمان سے ایک گرجدار آواز آئی، ظالم قاضی، تیرا وقت ختم ہونے والا ہے۔ قاضی چیخ کر اٹھ بیٹھا، پسینے میں شرابور تھا، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ دوسری طرف قید خانے میں خزانچی اور رحمت نے ایک منصوبہ بنایا۔ خزانچی نے بتایا کہ قیدیوں کے کھانے میں زہر ملایا جا رہا ہے تاکہ وہ کمزور ہو کر مر جائیں اور قاضی پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ رحمت نے کہا، ہمیں جلدی کرنا ہوگا ورنہ وقت نکل جائے گا۔ رحمت اور خزانچی نے ایک چالاکی سے سپاہیوں کو بیوقوف بنایا اور قید خانے سے باہر نکلنے کی تیاری کرنے لگے، مگر کیا وہ کامیاب ہو سکیں گے؟ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ قید خانوں کی دیواروں پر جلتے مشالوں کی روشنی مدھم پڑ چکی تھی۔ رحمت اور خزانچی دونوں قیدیوں کے لباس میں ایک کونے میں دبکے ہوئے منصوبہ بنا رہے تھے۔ قیدیوں کے خستہ حال چہروں پر مایوسی تھی، مگر رحمت کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی، امید کی روشنی، سچائی کی روشنی۔ خزانچی نے سرگوشی میں کہا، بیٹا اگر ہم آج رات یہاں سے نہ نکلے تو ہمیں ہمیشہ کے لیے قاضی یہاں پر ختم کر دے گا، ہمارے پاس صرف ایک ہی موقع ہے۔ رحمت نے پرعزم لہجے میں کہا، ہم نکلیں گے اور ہم اس ظالم قاضی کو بے نقاب کریں گے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قید خانے کے دروازے پر ایک سپاہی پہرا دے رہا تھا، وہ اونگنے لگا تھا لیکن اس کے ہاتھ میں تلوار جھول رہی تھی۔ خزانچی نے آہستہ سے رحمت سے کہا، اسے خاموشی سے قابو میں لانا ہوگا، کوئی شور نہیں ہونا چاہیے۔ رحمت نے زمین سے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور سپاہی کی طرف اچھال دیا۔ پتھر دور گرا اور آواز سن کر سپاہی چونک کر ادھر دیکھنے لگا۔ اسی لمحے رحمت اور خزانچی نے پیچھے سے اسے قابو کر لیا۔ رحمت نے جلدی سے سپاہی کے کپڑے پہن لیے اور خزانچی کو بھی لباس بدلنے کو کہا۔ دونوں قیدیوں سے سپاہی بن چکے تھے۔ رحمت نے سپاہی کی آواز میں باہر کے پہرے داروں کو آواز دی،
قاضی صاحب نے حکم دیا ہے کہ قیدی کو فوراً دوسری جیل میں منتقل کیا جائے۔ پہرے دار نے چونک کر پوچھا، مگر یہ حکم کب آیا؟ مجھے تو خبر نہیں۔ رحمت نے جلدی سے کہا، حکم ابھی آیا ہے، اگر دیر ہوئی تو قاضی صاحب تمہاری سزا خود طے کریں گے۔ پہرے دار نے ڈر کے مارے دروازہ کھول دیا۔ رحمت اور خزانچی سپاہی کے بھیس میں قید خانے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے، مگر یہ تو صرف آغاز تھا۔ آگے ایک خطرناک سفر ان کا انتظار کر رہا تھا۔ قاضی شمس الدین محل میں بے چین ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ وہ بار بار اپنے سپاہیوں سے رحمت کی حالت کا پوچھ رہا تھا، مگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ قاضی کو اتنا ڈر کیوں لگ رہا ہے۔ اسی وقت قاضی کا خاص مشیر اندر آیا اور سرگوشی میں بولا، قاضی صاحب، بازار میں لوگ چرواہے کے لیے ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بے گناہ ہے اور آپ نے اس پر ظلم کیا ہے۔ اگر یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی تو آپ کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ قاضی کے چہرے پر غصے اور خوف کا ملا جلا رنگ ابھرا۔ میں لوگوں کو خاموش کروا دوں گا۔ صبح ہوتے ہی اعلان کرواؤں گا کہ اگر کسی نے چرواہے کے حق میں ایک لفظ بھی کہا تو اس سے باغی سمجھ کر قید میں ڈال دیا جائے گا۔ مشیر نے سر ہلایا اور باہر نکل گیا۔ قاضی نے زیر لب کہا، رحمت، تم نے میرے خلاف لوگوں کے دل میں غصہ جگایا ہے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ رحمت اور خزانچی شہر کے باہر نکل کر ایک گھنے جنگل میں پہنچ چکے تھے۔ رات سرد ہو رہی تھی اور ہر طرف سناٹا تھا۔ خزانچی نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، بیٹا، ہمیں سیدھا بادشاہ کے دربار جانا ہوگا، صرف وہی قاضی کو روک سکتا ہے، مگر راستہ لمبا اور خطرناک ہے، قاضی کے آدمی ہمیں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ رحمت نے مضبوط لہجے میں کہا، ہمیں رکنا نہیں چاہیے، اللہ نے اگر ہمیں قید سے نکالا ہے تو وہ ہمیں منزل تک بھی پہنچا دے گا۔ وہ دونوں آگے بڑھنے لگے، مگر اچانک جھاڑیوں سے سرسراہٹ ہوئی۔ رحمت نے چونک کر پیچھے دیکھا تو دو نقاب پوش آدمی خنجر لیے ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ رحمت نے فوراً خزانچی کو پیچھے ہٹایا اور بولا، پیچھے رہیں، میں انہیں روکتا ہوں۔ نقاب پوشوں نے حملہ کیا، مگر رحمت پھرتی سے بچا اور ایک کے ہاتھ سے خنجر چھین کر اسے زمین پر گرا دیا۔ دوسرا آدمی خزانچی پر جھپٹا، مگر رحمت نے فوراً اس کا راستہ بھی روکا اور اسے بھی قابو کر لی۔ نقاب اترنے پر سامنے قاضی کے خاص سپاہی نکلے۔ رحمت سمجھ گیا کہ قاضی نے اسے ختم کروانے کے لیے اپنے آدمی بھیج دیے تھے۔ رحمت نے سپاہیوں کے گھوڑے لیے اور خزانچی کے ساتھ بادشاہ کے دربار کی طرف چل پڑا۔ اگلے دن قاضی نے بازار میں اعلان کروایا، چرواہا قید سے بھاگ گیا ہے، جو اسے زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا اسے سونے کی اشرفیوں سے نوازا جائے گا۔ شہر میں ہر طرف شور مچ گیا۔ لالچی لوگ رحمت کو ڈھونڈنے نکل پڑے، مگر کچھ لوگ رحمت کے لیے دل سے دعا کر رہے تھے۔ قاضی کے دل میں ایک اور خطرناک خیال آیا، اگر رحمت بادشاہ کے دربار پہنچ گیا تو میں برباد ہو جاؤں گا، مجھے بادشاہ کو بھی اپنے قابو میں کرنا ہوگا۔ قاضی نے فوراً ایک قاصد بادشاہ کے محل بھیج دیا تاکہ بادشاہ کو یقین دلا سکے کہ چرواہا دراصل ایک غدار اور قاتل ہے۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے، مگر رحمت اور خزانچی کی امید کا چراغ بجھنے کو تیار نہ تھا۔ وہ دونوں جنگل میں سفر کرتے ہوئے کانٹوں اور پتھروں سے زخمی ہو چکے تھے، مگر دل میں سچائی کی جیت کا یقین تھا۔ بادشاہ کا دربار دور نہ تھا، مگر راستہ دشوار تھا اور قاضی کی چالیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ قاضی نے بادشاہ کے محل میں اپنا خاص قاصد بھیج دیا تھا، جس نے بادشاہ کے کانوں میں زہر گھول دیا۔ بادشاہ سلامت، چرواہا رحمت نہ صرف خزانے کا چور ہے بلکہ وہ بغاوت کی سازش میں بھی ملوث ہے۔ اگر اسے نہ روکا گیا تو آپ کے تخت کو بھی خطرے میں ڈال دے گا۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چرواہا تو غریب اور معصوم لڑکا تھا۔ قاضی کے قاصد نے جھک کر کہا، بادشاہ سلامت، قاضی صاحب نے خود اپنی آنکھوں سے اسے خزانے کے قریب بھاگتے دیکھا تھا۔ اگر وہ آپ کے دربار تک پہنچ گیا تو جھوٹی باتیں بنا کر رایا کو آپ کے خلاف بھڑکا سکتا ہے۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا، چرواہے کو زندہ یا مردہ پکڑ کر میرے سامنے لاؤ۔ رحمت اور خزانچی بادشاہ کے شہر کے قریب پہنچ چکے تھے، مگر شہر کے دروازے پر سپاہیوں کا پہرا تھا اور ہر دیوار پر چرواہے کی تصویر لگی ہوئی تھی، جس پر لکھا تھا، چرواہا رحمت غدار اور قاتل، پکڑنے والے کو 100 اشرفیوں کا انعام دیا جائے گا۔ رحمت نے یہ دیکھ کر گہری سانس لی اور کہا، قاضی کا جال بہت مضبوط ہے، مگر اللہ کا انصاف اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے، ہمیں کسی نہ کسی طرح بادشاہ تک پہنچنا ہوگا۔ خزانچی نے سوچتے ہوئے کہا، بیٹا، ایک ہی راستہ بچا ہے، ہم محل کے تہہ خانے کے راستے سے اندر جا سکتے ہیں جہاں قیدیوں کو لے جایا جاتا ہے۔ میں خزانچی تھا، میں نے وہ راستہ دیکھا تھا۔ رحمت نے سر ہلایا، ہمیں جلدی کرنی ہوگی، قاضی کے آدمی کسی بھی وقت ہمیں ڈھونڈ سکتے ہیں۔
रहमत और खजांची छुपते छुपाते महल के पुराने हिस्से तक पहुंच गए, जहां से तह खाने का रास्ता शुरू होता था। ये जगह वीरान, मकड़ियों के जाले और दूर से भरी हुई थी। वो दोनों आहिस्ता से अंदर दाखिल हुए, मगर इन्हें एहसास नहीं था कि काजी पहले ही इस रास्ते का अंदाजा लगा चुका था। जो ही वो अंदर पहुंचे, पीछे से दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। अंधेरे में काजी के खास सिपाही नमूदार हुए। इनके सरदार ने तंजिया हंसी के साथ कहा, लगा था कि तुम यही रास्ता इख्तियार करोगे। काजी साहब ने पहले ही सोच लिया था, अब दोनों को जंजीरों में जकड़ लो। रहमत और खजांची ने मुज़ाहमत की, मगर भूख और थकन ने उन्हें कमजोर कर दिया था। सिपाहियों ने उन्हें कैद में डाल दिया, काजी के हुक्म पर। अगले दिन काजी ने दरबार में बड़ी शान से रहमत और खजांची को पेश किया। काजी ने अपनी जहरीली जुबान से कहना शुरू किया, बादशाह सलामत, ये वही चरवाहा है जो आपके खजाने का चोर है और बगावत का मंसूबा बना रहा था। इसके साथ ये खजांची भी इसके मंसूबे में शरीक है। रहमत ने आगे बढ़ कर कहा, बादशाह सलामत, मैं बेगुनाह हूँ। काजी खुद खजाने का असल चोर है। मैंने इसके जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, इसीलिए इसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया। काजी गुस्से से चीखा, खामोश, तुम एक मामूली चरवाहे हो। बादशाह के सामने जुबान चलाने की हिम्मत कैसे हुई? बादशाह ने गहरी नजर से रहमत को देखा और कहा, सबूत है तुम्हारे पास? रहमत ने लरजती आवाज में कहा, खजांची गवाह है और वो जानता है कि खजाना कहाँ छुपाया गया है। बादशाह ने खजांची को देखा और खजांची ने मजबूत आवाज में कहा, बादशाह सलामत, काजी ने खजाना अपने खुफिया कमरे में छुपा रखा है। अगर आप चाहें तो मैं आपको इस जगह ले जा सकता हूँ। काजी के चेहरे का रंग उड़ गया। इसने जल्दी से कहा, बादशाह सलामत, ये सब झूठ है, ये दोनों मुजरिम हैं। बादशाह ने काजी को घूर कर देखा और हुक्म दिया, सिपाहियों, खजांची को खजाने के मुकाम तक ले जाओ। अगर खजाना मिला तो काजी को गिरफ्तार कर लेना। सिपाही जब खजांची को साथ लेकर गए तो काजी के चेहरे पर पसीना बहने लगा। इसने झूठ का जाल तो बुना था, मगर सच्चाई का वार ना सह सका। कुछ देर बाद सिपाही वापस आए और इनके हाथ में वही खजाना था जिसके बारे में काजी ने सबको धोखा दिया था। सलामत, खजाना काजी के महल के नीचे एक खुफिया तह खाने में मिला है। काजी के कदमों तले जमीन उतर गई। बादशाह गुस्से से खड़ा हुआ और बोला, काजी शमसुद्दीन, तुमने न सिर्फ खजाना चोरी किया है बल्कि बादशाह को भी धोखा देने की कोशिश की है। तुम्हें इस जुल्म का हिसाब देना होगा। काजी घुटनों के बल गिरते हुए गिड़गिड़ाया, बादशाह सलामत, रहम करें। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे कैद में डाल दो, इसका अंजाम मैं खुद तय करूंगा। काजी को कैद में डाल दिया गया, मगर इसके खास आदमी जो दरबार में खामोशी से मौजूद थे वो खामोश न बैठे। काजी का सबसे वफादार सिपाही जाफर महल के पीछे छुपकर अपनी अगली चाल का इंतजार कर रहा था। रात के अंधेरे में जब सब गहरी नींद सो रहे थे, जाफर कैद खाने के पहरेदार को रिश्वत देकर काजी को छुड़वा कर ले गया। काजी के चेहरे पर नफरत और गुस्से की चमक थी। इसने दांत पीसते हुए कहा, रहमत ने मेरी सल्तनत छीन ली है, अब मैं इसकी जिंदगी छीन लूंगा। जाफर ने सर झुकाया, काजी साहब, मैं आपके हुक्म का मुंतजिर हूँ। काजी ने मकरूह हंसी के साथ कहा, बादशाह को मारने का वक्त आ गया है और इल्जाम रहमत पर लगेगा। सुबह का सूरज तलू हुआ तो रहमत बादशाह के दरबार में बुलाया गया। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, रहमत, तुमने न सिर्फ अपने ऊपर लगने वाले इल्जाम को गलत साबित किया बल्कि एक बड़े जालिम को बेनकाब भी किया। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ, बताओ क्या मांगते हो? रहमत ने आजिज़ी से सर झुकाकर कहा, बादशाह सलामत, मैं कोई इनाम नहीं चाहता, मैं बस चाहता हूँ कि हमारे शहर में इंसाफ हो और गरीबों पर जुल्म ना हो। बादशाह खुश हुआ, रहमत, तुम्हारी सच्चाई और रहम दिली की मिसाल नहीं मिलती। मैं तुम्हें अपना वजीर इंसाफ मुकर्रर करता हूँ। महल में हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई, मगर दूर काजी और जाफर ये सब देख रहे थे। काजी ने दांत पीस कर कहा, रहमत को वजीर बनाकर बादशाह ने खुद अपनी बर्बादी का रास्ता खोल दिया है। आज रात सब खत्म हो जाएगा। रात का वक्त हुआ तो बादशाह अपने महल में आराम कर रहा था। उसी वक्त काजी और जाफर ने अपने आदमियों के साथ महल पर हमला कर दिया। रहमत अपने कमरे में था कि अचानक शोर सुनाई दिया। दरवाजा धड़ाम से टूटा और जाफर हाथ में तलवार लिए अंदर आया। रहमत, आज तुम्हारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। रहमत ने बहादुरी से अपना पुराना चरवाहे वाला डंडा उठाया और बोला, जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है। जाफर, तुम काजी के लिए जितना लड़ो, इसके नसीब में हार ही लिखी है। जाफर ने वार किया, मगर रहमत फुर्ती से बचा और एक जोरदार वार से जाफर को जमीन पर गिरा दिया। रहमत ने बाहर निकलकर देखा तो काजी अपने आदमियों के साथ बादशाह के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। रहमत ने आवाज लगाई, काजी, तुम्हारी साजिशों का वक्त खत्म हो गया है। काजी पलटकर गुस्से से बोला, रहमत, तुम एक चरवाहे हो,
میرے برابر کبھی نہیں آ سکتے، آج تمہیں اپنے ہاتھوں سے ختم کروں گا۔ قاضی نے تلوار نکال کر رحمت پر حملہ کیا، مگر رحمت نے اپنی پھرتی سے اسے روک لیا۔ دونوں کے درمیان تلواریں ٹکرا رہی تھیں۔ قاضی کا ہر وار نفرت اور غصے سے بھرا ہوا تھا، مگر رحمت کے وار میں سچائی اور بہادری تھی۔ آخرکار رحمت نے قاضی کی تلوار جھٹک کر زمین پر گرا دی اور قاضی کو قابو کر لیا۔ قاضی زمین پر گرا ہوا، زخمی اور بے بس تھا۔ بادشاہ کے محافظ بھی پہنچ گئے اور قاضی کو گرفتار کر لیا۔ اگلے دن بادشاہ نے دربار لگایا، قاضی کو بیریوں میں جکڑ کر لایا گیا۔ بادشاہ نے گرجدار آواز میں کہا، قاضی شمس الدین، تم نے خزانے کی چوری، جھوٹے الزام اور بادشاہ کو قتل کرنے کی سازش کا جرم کیا ہے، تمہیں اس کے لیے سخت سزا دی جائے گی۔ قاضی نے جھک کر کہا، بادشاہ سلامت رحم کریں۔ بادشاہ نے سخت لہجے میں کہا، رحم ان پر کیا جاتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ تم نے غریبوں پر ظلم کیا، رحمت کو بے گناہ قید کروایا اور میری جان لینے کی کوشش کی، تمہیں اس کے لیے زندگی بھر قید میں رکھا جائے گا۔ دربار میں لوگ خوشی سے نعرے لگانے لگے، زندہ باد انصاف، زندہ باد۔ رحمت کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے رحمت کی طرف دیکھ کر کہا، رحمت، تم ایک چرواہے تھے، مگر تمہاری سچائی اور بہادری نے ثابت کر دیا کہ عزت اور منصب خون سے نہیں کردار سے ملتا ہے۔ آج سے تم وزیر اعظم ہوگے تاکہ ہمیشہ اس شہر میں انصاف قائم رہے۔ رحمت نے عزیز سے کہا، بادشاہ سلامت، میں ہمیشہ غریب اور مظلوموں کا ساتھ دوں گا۔ رحمت کا نام پورے شہر میں گونجنے لگا، لوگ اسے محبت اور عزت سے دیکھنے لگے۔ وہ چرواہا جو کبھی اپنی بکریاں چراتا تھا، آج اپنی ماں کی دعاؤں سے لوگوں کے دلوں میں راج کر رہا تھا۔